السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے سائرہ رضا کا ناول یقین کامل ہی بندگی ہے. لاسٹ ایپیسوڈ. وہ 11 سال بعد ماں بننے جا رہی تھی. خوشی، خدشہ، دعا، اس کے شوہر اور سسرال کے تحفظات حسب معمول تھے، مگر اس کا یقین پہلے سے بڑھ کر. ایک ایب نارمل ذہنی اور جسمانی معذور بچے کے بعد وہ اپنے خاندان کو ایک خوبصورت، صحت مند، توانا وارث بھی دے چکی تھی. اسے بیٹی کی خواہش تھی. مکمل خاندان. اس کے سجدے طویل ہونے لگے. وہ اس بار روحانی طور پر بہت پرسکون تھی، مگر بہترین خوراک کے باوجود اس کے جسم کی ہر ہڈی بولتی، ہاتھ پیر سن ہو جاتے. ابتدائی مہینوں ہی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا محال تھا. پیٹ کے نچلے حصے میں مسلسل ہلکا درد اور ورم کا احساس رہتا. اب اس کی سسرال میں پوزیشن مستحکم تھی. وہ اتنے بڑے افسر کی بیگم تھی. اسے چاہیے تھا کہ وہ خوب مزے سے پلنگ پر بیٹھ کر اس وقت کو گزارے اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں تھی. لیکن نہیں، وہ مونس کی ماں بھی تو تھی، جسے اس گھر میں اس کے علاوہ آج بھی کوئی اور نہیں پوچھتا تھا، اور وہ بھی اس کے علاوہ کسی اور کو اپنے گرد برداشت نہ کرتا تھا. اس کا کمرہ اوپر شفٹ کروایا گیا تھا اور اسے سیڑھیاں چڑھنا پڑتی تھیں. اسے دن میں کئی بار اوپر نیچے ہونا پڑتا. گزرتے وقت نے مونس کو مزید تنزلی کی جانب بڑھایا تھا. آج تک اسے ماں ہی نے سنبھالا تھا. وہ کسی بھی نئی شکل کو دیکھ کر چلانے لگتا. اسے کھلانے پلانے، کپڑے بدلوانے، نہلانے تک کے کام وہ ہمیشہ سے خود خوشی خوشی کیا کرتی تھی. مگر اب وہ بہت کمزور تھی اور تکلیف میں مبتلا. اس نے ملازمہ کو اپنے ساتھ زیادہ لگانا شروع کیا کہ وہ اس سے مانوس ہو جائے. اگر اس کا موڈ اچھا ہوتا تو وہ مان جاتا، ورنہ وہ چیخو پکار ہوتی کہ الامان. ایک روز وہ چکر کھا کر بے ہوش ہو گئی. ڈاکٹر نے بتایا بار بار کے ابارشنز نے انہیں اندر سے جیسے زخمی کر رکھا ہے تو وہی زخم تکلیف دیتے ہیں. مکمل آرام اور احتیاط، دوائیں باقاعدگی سے. اس کا حال بہت خراب تھا. وہ حوائج ضروریہ کی محتاجی سے بیٹھی تھی. ادھر مونس کے نعرے، وہ ملازمہ کے ہاتھ کہاں آتا. اس کے شوہر نے ایک آدمی کو بطور ہیلپر بھیج دیا تھا. ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ رہے سہے حواس بھی کھو بیٹھا. ویل چیئر پر سر پٹکتا. سامنے والا قابو میں آتا تو اسے پورے وجود کی طاقت سے کاٹ لیتا، ورنہ ناکامی کی صورت میں اپنے ہاتھ چبا ڈالتا. وہ ذرا سی بحالی کا احساس پاتے ہی ملازمہ کے سہارے اوپر گئی، اس سے لپٹ گئی. اس کا بچہ. اس کی آنکھوں سے سیل رواں بہتا تھا اور بھی وہ بھی لپٹ گیا. اس کے اندر سمانے کی کوشش، اور وہ خود کو سنبھالتی یا اسے. وہ 15 سال کا تھا، قطعی ایب نارمل، لیکن ملازمہ اسے نہلاتے ہوئے ہچکچاتی تھی. اس نے بڑے حساب کتاب سے اس دن اسے نہلانے کا ارادہ کیا. جھاگ کے کھیل، ٹب میں تیرتی بطخوں کا کھیل، ملازمہ تولیہ کپڑے لیے الرٹ. اسے نہلانا مشکل کام تھا مگر نمٹ گیا. لیکن یکدم دھڑام، جانے وہ کس طرح پھسل گئی. اسے کس طرح بچایا گیا پتہ نہیں. اس کے اندر پلنے والا بچہ بھی محفوظ رہا مگر وہ بستر نشین ہو گئی، گرد و پیش سے بیگانہ درد سہتی. مونس اچھا ہے نا؟ وہ ملازموں سے پوچھتی. تم بھائی کے پاس جاتے ہو نا؟ اس نے چھوٹے بچے سے پوچھا. اس کے ساتھ بال کھیلتے ہو نا؟ بچہ ہاں میں جواب دیتا، مگر ایک روز کہہ بیٹھا، میں نہیں جاتا امی، اس سے بو بہت آتی ہے. بو؟ کیسی بو؟ اس کے سر پر پہاڑ سا گرا. پوٹی کی، اور ابو نے اسے گنجا کر دیا. اس کے سر میں بہت جوئیں تھیں امی. اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی. وہ افتاں و خیراں اوپر پہنچی تو بدبو کے بھپکے نے استقبال کیا. بھن بھناتی مکھیاں. اس کا کلیجہ منہ کے راستے ابلنے کو تھا. وہ اس کے بستر پر پہنچی تو وہ خالی آنکھوں سے اسے تک رہا تھا. ان میں پہچان کا کوئی رنگ نہ تھا. صرف 9 دن میں؟ وہ سانس لینا بھول گئی. وہ ماتھا چومنے کو جھکی تو اس نے ایک دم اپنی حیوانی طاقت سے نہ جانے سر اٹھایا یا ہاتھ. اس کے پیٹ کے اندر بم دھماکہ ہوا تھا. اس کی چیخوں نے درختوں کے پرندوں تک کو سہما دیا. اسے لے گئے. اس کے پیٹ میں پلتی بچی نے دم توڑ دیا تھا، مگر اس کی موت کا وقت ابھی نہیں تھا. وہ دوبارہ گھر آ گئی. آپریشن کی تکلیف،
وہ جنبش کرنے سے بھی قاصر تھی۔ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا۔ اس نے اپنی عیادت کے لیے آئے والدین کو بھی نہ پہچانا۔ اسے ایک ہی بات یاد تھی، مونس کیسا ہے؟ سب اس کی تشفی کروا دیتے۔ وہ گھر والوں سے واقف تھی، وہ اپنے بیٹے سے بھی واقف تھی۔ تم بتاؤ سچ سچ۔ اس نے چھوٹے بیٹے کو پکڑ لیا۔ وہ اچھا ہے امی۔ وہ نظریں چرا رہا تھا۔ جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ بیمار تھی نا تو وہ پہلے بہت روتا تھا، شور کرتا تھا، پاگل ہو گیا تھا۔ امی وہ سوری سب کہتے تھے نا، لیکن پھر اس کے بعد چپ کر گیا۔ دراصل جب ابو اور چاچو نے اسے زنجیر سے باندھا نا تب اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا پیٹ چرا پڑا تھا، ٹانکے کچے تھے مگر وہ اوپر آ گئی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا مگر اس کی آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا تھا۔ اس کا بچہ تنے تنہا غلاظت میں لتھڑا، بے بس و لاچار۔ اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے تکتے سہمے معصوم بچے کو خود میں سمو لیا، اسے چوم لیا۔ اس کی زنجیر۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ اس کے اندر ہمت اور طاقت نہ جانے کہاں سے آئی۔ اس نے بیٹے کو نہلایا، کپڑے بدلوائے۔ اس نے خاموش بیٹے کو کھانا کھلایا۔ اس نے میلے کپڑوں کا ڈھیر کچھ کہے بنا ملازمہ کے حوالے کیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، تمہیں صرف اپنے بھائی سے محبت کرنی ہے۔ وہ چھوٹے بیٹے سے مخاطب تھی۔ تو میں کرتا ہوں نا، میں نے کل بھی اسے آئی لو یو کہا تھا اور فٹ بال کھیل کر دکھائی تھی۔ ٹام اینڈ جیری بھی دیکھنے آیا تھا مگر ادھر بہت بو تھی امی۔ ہاں وہ اس کا بیٹا ہے اور اس نے اسے سنبھالنا ہے۔ اس نے سوچا تھا مگر یہ عزم اگلی صبح دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس کے ٹانکے کھل گئے تھے، اس کا پیٹ کھل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سرجری کی ٹیبل پر تھی۔ اس بار وہ گھر لوٹی تو بے جان تھی، ختم، پانی کے گلاس کی بھی محتاج، کروٹ بدلنے سے قاصر۔ اسے اوپری کمرے سے شور کی آوازیں آتیں، زنجیر کی آواز، گھر والوں کی بک جھک، مگر کوئی پرسان حال نہ تھا۔ وہ خود ہوش و بے ہوشی کے درمیان زندہ تھی۔ اسے عجیب و غریب خواب ستاتے۔ اس کی دواؤں میں نشہ سا تھا۔ وہ گھنٹوں سوئی رہتی اور ہوش آنے پر بھی دماغ سن رہتا۔ اللہ سائیں آپ کو صحت دے بی بی، کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا۔ تم کہاں جا رہی ہو سغرا؟ مونس کو تمہاری ضرورت ہے۔ میری صحت بھی ٹھیک نہیں، ذرا مجھے ٹھیک ہونے دو۔ ملازمہ ہچکچائی۔ بڑی بیگم صاحب نے تو خاموشی سے جانے کا بولا تھا، مگر بی بی آپ کے بڑے احسان تھے مجھ غریب پر۔ مونس بابا کو میری اب کیا ضرورت؟ کیوں؟ کیا مطلب؟ اس کو تو صاحب جی گاڑی میں ڈال کر کہیں دور، بہت دور چھوڑ آئے ہیں۔ وہ بہت خطرناک ہو گئے تھے جی۔ زنجیر والا ہاتھ سر پر مار مار کے اپنا ہی خون کر ڈالا۔ صاحب کے ہاتھ پر کاٹ لیا جی، پوٹیاں لگ گئی تھیں، نہلانے دھلانے والا لڑکا بھی بھاگ گیا۔ وہ لہو لہان تھی، وہ بے جان تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر قوت گویائی سلب ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا، وہ لڑے جھگڑے چلائے کوسے یا پھر صاف پوچھے کہ بتا دو میرے جگر گوشے کو کہاں چھوڑ آئے، کہاں ہے میرا بچہ۔ وہ کمرے سے نکل کر دروازے پر بمشکل کھڑی پورے جسم کی طاقت لگا کر چلا رہی تھی، ارے ظالمو کہاں ہے میرا بچہ؟ وہ گرتی پڑتی سیڑھیاں چڑھی۔ ہاں وہ تو خالی دھلا دھلایا کمرہ تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ وہی ہے جہاں اسے عرصہ پہلے چھوڑ آنا چاہیے تھا۔ اس کے شوہر نے سگار کی راکھ کا جائزہ لیتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا۔ وہ چیل کسی تیزی سے جھپٹ پڑی، ظالم انسان کہاں چھوڑائے میرے بچے کو؟ وہ اس کے سینے پر زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی اور شوہر کے خواب و خیال میں بھی یہ ری ایکشن نہ تھا۔ میرا بیٹا لا کر دے مجھے۔ وہ حلق کے بل چلائی اور شوہر کا دھکا لگنے سے گر گئی، جو حق و دق اس کو دیکھ رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہے یہ، پاگل کی ماں پاگل۔ وہ گھر کے لوگوں سے مخاطب تھا، لے جاؤ اسے۔ وہ اس پر پل پڑتا مگر اس کا حال خراب ہو گیا تھا۔ ٹوٹا چشمہ، چرا گریبان، سفید بنیان جھلک رہی تھی اور چہرہ وہ بے دم ہو چکی تھی۔ میرا مونس کہاں ہے؟ کس حال میں ہوگا؟ وہ تو بھوکا مر جائے گا۔
وہ میرے علاوہ کسی سے کھانا نہیں، میرا مونس، ارے میرا مونس۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ زمین پر پڑی تھی۔ میرا مونس، اللہ! اس کی پکار دل چیر دینے والی تھی۔ وہ برسات کی ایک سیلن زدہ رات تھی۔ پتنگے اور جھینگر، ہر شے نمی سے بوجھل، اپنی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جاندار کیا اور بے جان کیا، سناٹا روح میں اتر جانے والا، اور اس کی سانس رک رک کر چلتی تھی۔ تم سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو بیٹے؟ بیٹے نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ وہ خوفزدہ تھا، سہما ہوا، پریشان، الجھن میں۔ جواب دو بیٹے۔ بھائی سے کرتا تھا، بھائی سے کرتا تھا، اس نے تیزی سے بولا۔ تھا کیوں بولا؟ اب نہیں کرتے؟ وہ اب نہیں ہے نا، تو اس لیے بولا۔ وہ ہے بیٹے، مونس ہے، بس اتنا نہیں معلوم کہ کہاں ہے۔ امی، وہ کچھ سوچتا ہوا جھجک کر بولا۔ امی، کیا ابو کبھی مجھے بھی چھوڑ دیں گے کہیں دور، ایسے گاڑی میں ڈال کر؟ نہ نہیں، تم کو کیوں؟ تم تو طاقتور ہو نا، تم اسٹرگل کر سکتے ہو۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی تمہیں ہاتھ لگائے تو تم اس کا منہ توڑ دینا۔ تو طاقتور تو بھائی بھی تھا، وہ بہت اچھل رہا تھا، شور کرتا تھا، مگر ابو نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ہائے، اسے جھٹکا سا لگا۔ مجھ سے پرومس کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ بیٹے کے چہرے پر الجھن تھی۔ وہ خوفزدہ سا تھا، مگر اس نے ماں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ تم نے اپنی پوری زندگی بھائی سے پیار کرنا ہے۔ اس کے جملے ٹوٹنے لگے۔ تم نے اسے ڈھونڈنا ہے، ان لوگوں سے پوچھ لینا، مگر اسے ڈھونڈنا ضرور۔ تم اس سے پیار کرتے ہو نا؟ اس نے یکدم خدشے میں گھر کے پوچھا۔ کرتا ہوں امی، کتنی بار بتایا تو ہے؟ وہ کچھ جھنجھلایا، پھر ماں کو دیکھا تو تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ وہ میرا بھائی ہے امی۔ سادہ سے جملے میں ایسی انمول یقین دہانی چھپی تھی کہ اس کے بے چین دل کو قرار آنے لگا۔ وہ ساری رات اسے بتاتی رہی تھی، سمجھاتی رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ ہاں، اس نے اپنا بازو پھیلا دیا۔ ایک بازو آباد تھا اور دوسرا؟ اس کی سسکی کی آواز پر بیٹے نے نیند سے بوجھل آنکھیں اٹھائیں۔ آپ روئیں مت امی۔ اس نے اپنے چھوٹے ہاتھ سے اس کی آنکھیں پوچھنے کی صحیح کی۔ میں آپ کو بھائی لا دوں گا، آئی پرومس، میں اسے ڈھونڈوں گا۔ مامون افسر جھوٹ نہیں بولتا امی۔ اسے خود پر بھروسہ تھا۔ مریم نے آنکھیں موند لیں، پرسکون، ہمیشہ کے لیے۔ جب تک امی زندہ تھیں تو وہ مجھے بتاتی تھیں کہ میں بھائی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں ان جملوں کو سبق کی طرح یاد کر چکا تھا۔ ان کے پوچھنے پر رٹو طوطے کی طرح بتا دیتا اور وہ خوش ہو جاتی۔ تمانیت ان کے خوبصورت چہرے پر ہلکورے لینے لگتی، لیکن جب وہ رکا۔ لیکن ان کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں واقعی ان دونوں سے کس قدر محبت کرتا تھا۔ سچی محبت۔ ماں کی طلب بے چین کرتی تو میں ان کی قبر پہ چلا جاتا، اور بھائی کی، اس کا کونے کا اوپری کمرہ نئے انداز میں ڈیکوریٹ کر دیا گیا تھا، خوبصورت، سجا بنا، خوشبودار۔ اب اس گھر میں کوئی شور نہ تھا، کوئی بو نہ تھی، کسی کے نعرے نہیں تھے، کہیں زنجیر کھنکتی نہ تھی۔ زندگی سب کے لیے نیا آغاز لائی تھی، مگر میرے لیے زندگی ٹھہر چکی تھی۔ مجھے راتوں کو خواب دکھائی دیتے، مونس اور امی، امی اور مونس۔ میری زندگی سے قرار رخصت ہو چکا تھا۔ مجھے اپنا وعدہ یاد تھا کہ مجھے بھائی کو ڈھونڈنا ہے، مگر کیسے؟ واحد ذریعہ میرا باپ تھا، ابصار احمد۔ اور تمہیں بتاؤں، میں ان سے ڈرنے لگا تھا۔ وہ مجھے بھی ایسے ہی ایک روز کہیں چھوڑ آئیں گے۔ میں بہت چھوٹا تھا، کمزور، بے بس، انجان۔ میں بہت چھوٹا تھا بشائر۔ مامون افسار نے ایک دم بولنا روک کر بشائر کو یقین دلانا چاہا، اور وہ سر بھی نہ ہلا سکی۔ اس نے مامون افسار کی آنکھوں میں
ہمیشہ خوبصورتی کو دیکھا تھا یا پھر سرد مہری اجنبیت، سختی، درستی، حاکمیت؟ اس نے پہلی بار ان آنکھوں میں خوف دیکھا، دکھ دیکھا، ماتم دیکھا، بے بسی و بے چارگی۔ اس نے پہلی بار ان آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ مامون ابصار بولتے بولتے کھو جاتا، وہ رو پڑتا۔ وہ بے بس بھیگی نگاہیں اٹھا کر جب یقین طلب انداز میں بشائر کو دیکھتا تو اس کا دل ٹھہر ٹھہر جاتا کہ وہ آگے بڑھ کر اس شخص کو اپنے سینے میں بھینچ لے، مگر وہ ششدر، ساکت، ہمتن گوش تھی۔ میں اپنے باپ سے ڈرنے لگا تھا، میں خوف زدہ تھا اس شخص سے۔ وہ بہت ظالم شخص تھا۔ جس طرح اس نے میرے بھائی کو منہ پر ہاتھ رکھ کے ہائی روف میں ٹھونسا تھا، میں نے سوچا مجھے بڑا ہونا پڑے گا، طاقتور اور دولت مند، تب میں پوچھوں گا، اور مجھے گاڑی چلانا سیکھنا ہوگی۔ امی نے کہا تھا ہر جگہ جانا بھائی کو ڈھونڈنے۔ وہ کسی معصوم 4 سالہ بچے کی طرح بولا۔ میں منصوبہ ساز بن گیا بشائر، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ میں منتقم مزاج اور دوغلا بن گیا۔ میں اچھا بیٹا بن کر رہتا تھا، مگر بہت برا تھا، میں منافق تھا۔ اور 17 برس کی عمر میں مجھے لگا کہ میں طاقتور ہوں، میرے مسلز، اور مجھے گاڑی چلانا آ گئی تھی۔ میں کالج میں گیا تھا نیا نیا، وہ علاقے کے بے تاج بادشاہ تھے، جائز ناجائز آمدنی اور جائیدادیں، میرے نام بھی بہت کچھ تھا۔ میں نے اس دولت کا بھی حساب رکھا۔ ہاں، اب وہ وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھوں۔ میں نے بہت سارے ریئیکشن سوچ رکھے تھے۔ وہ شدید حیرانی کے بعد مجھے ٹال گئے، مگر اصرار پر ایک دم بھڑک گئے۔ مجھے بس بتا دیں وہ کہاں ہے۔ پاگل کہاں ہوتے ہیں؟ پاگل خانے میں نا۔ مجھے اس پاگل خانے کا پتہ چاہیے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے، اس سے ملنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ واپس کر لانا ہے؟ وہ تضحیک آمیز انداز میں پوچھنے لگے۔ یہ تو میں نے نہیں سوچا، مگر میں نے اپنی امی سے پرومس کیا تھا کہ میں بھائی کو ڈھونڈوں گا۔ آپ نے اس کے ساتھ نہایت غیر انسانی سلوک۔ اوہ، تو وہ پاگل کی بچی زہر گھول کر مری تھی؟ اس نے… اب پتہ نہیں بشائر میں نے صحیح کیا یا غلط، وہ میری ماں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے۔ میں نے ان کا گریبان پکڑ لیا۔ خبردار جو میری ماں کے بارے میں، آپ مجھے بتاتے ہیں یا پھر میں… اور وہ خوفزدہ ہو گئے، کھانسنے لگے۔ میرا جنون اور جاریت کم ہونے والی نہیں تھی، انہیں سچ بولنا پڑا۔ وہ کسی ملازم کے حوالے کرائے تھے، اور آگے ملازم نے کہا اللہ جانے، اور ملازم مر چکا تھا۔ میری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی۔ میں نے اس گھر کو چھوڑ دیا بشائر، میں نانا جان کے پاس آ گیا۔ میری ماں نے اس رات مجھ سے 3 باتیں کہی تھیں: بھائی کو ڈھونڈنا، خوب پڑھنا، اور کامیاب انسان بننا۔ میں ایک میں ناکام ہوا تھا، لیکن باقی 2 میں نے مٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ سونا بن گئی، مگر میں ماں سے کیا وہ وعدہ نہ نبھا سکا جو اس نے اپنی زندگی کے آخری جملوں کے طور پر مجھ سے لیا تھا۔ میں نے باقی کی ساری زندگی ماں سے شرمندہ اور باپ سے نفرت کرتے گزاری۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ یعنی مونس گھر میں رکھنے کی چیز ہی نہ تھا۔ یہ تو میری ماں کی ضد تھی، ورنہ ایسے بچے اسپیشل ہومز میں رہتے ہیں، اور وہ بھی امیروں کے۔ غریب تو پھینک پھانک دیتے ہیں، کہیں ڈال آتے ہیں۔ بشائر کی آنکھیں جھر جھر بہہ رہی تھیں، اسے مامون ابصار پر رحم آ رہا تھا۔ اور نانا جان مجھے ناپسند کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں بنا بنایا ابصار احمد ہوں، اور نانو کہتی تھی نہیں، میں اپنی ماں جیسا ہوں۔ لیکن میں کیسا ہوں مجھے آج تک پتہ نہ لگا۔ ہاں، میں بچپن سے پلان میکر تھا، لیکن ادینہ سے محبت خود بخود ہو گئی۔ وہ چھوٹی سی گڑیا جیسی تھی، تنہا، اکیلی، باتوں کی شائق، سنگھار کی شائق، اور وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ اس کی شکل امی جیسی تھی، اور وہ پیاری یوں لگتی تھی کہ سجی بنی رہتی تھی۔ میں نے اپنی امی کو کبھی سجا بنا نہیں دیکھا۔ بشائر نے چونک کر مامون ابصار کی صورت دیکھی۔ کیا وہ آج سارے سچ کہہ دینے والا تھا؟ بشائر صحیح کہتی ہے، میں نے ادینہ سے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں ایب نارمل بچوں کو دنیا میں لانا نہیں چاہتا تھا۔ ادینہ کے کان میں یہ اعتراف انڈیل کر
وہ سرعت سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ سالوں بعد اپنی بیٹی کو روتی رابعہ خاتون نے بشائر کو تیزی سے پیچھے روانہ کیا کہ مامون کی ذہنی حالت کہیں خدا نہ خواستہ اور وہ سر پٹ بھاگی تھی، اور بشائر نے نکلتے نکلتے دیکھا ادینہ کے دونوں ہاتھ سختی سے ہونٹوں پر جمے تھے، اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید تھا، بے یقین آنکھوں سے گرتے آنسو گریبان بھگو رہے تھے، اسے شاید سکتہ ہو گیا تھا۔ پتھریلے چہرے کے ساتھ اندھا دھند گاڑی بھگاتا مامون ابصار دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھتا بیڈ روم میں پہنچا۔ وہ کمرہ مقفل کر کے نہ جانے کیا کرنا چاہتا تھا۔ بشائر اتنی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی کہ دوپٹہ کہیں سیڑھیوں ہی میں گر گیا۔ وہ شاید اس کے اندر گھس آنے سے بے خبر تھا یا اس وقت کسی بھی شے کی خبر نہ تھی۔ وہ دیوار پر سر مار مار کے رو رہا تھا بآواز بلند۔ وہ خوف زدگی کے عالم میں کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کھڑی اس کا جنون دیکھتی رہی۔ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، بہت زیادہ۔ بشائر کا دل کٹ گیا۔ ادینہ سے پیار کا ایسا والہانہ بے خود جنونی اعتراف۔ آپ اسے اپنا لیں مامون، آپ اسے اپنا لیں۔ وہ اسے سر پھوڑنے سے باز رکھنے کے لیے اس کی پشت سے لپٹ گئی۔ میں بیچ میں نہیں آؤں گی مامون، آپ اسے… وہ نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ وہ یک دم گھوما اور اسے شانوں سے تھام لیا۔ مجھے بہت بعد میں احساس ہوا بشائر کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ امی کے کہنے پر میں صرف جملہ دہراتا تھا، مگر میں مونس سے دل سے محبت کرتا تھا۔ بس احساس دیر سے ہوا۔ جب تک امی زندہ تھیں تو وہ مجھے بتاتی تھیں کہ… آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ بشائر بری طرح چونکی۔ کس کی بات؟ میں صرف مونس کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے دنیا میں صرف اس سے محبت تھی۔ میں صرف اس کے لیے رویا ہوں۔ اس نے نظریں بشائر کے چہرے پر گاڑ دیں۔ بشائر نے دیکھا رونے سے سرخ بوٹی آنکھیں بالکل اون جیسی تھیں۔ اسے اس شخص پر ترس آ رہا تھا۔ اسے یہ شخص ظالم لگ رہا تھا، اسے یہ شخص مظلوم بھی لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ بشائر کرسی پر ساکت بیٹھی رہ گئی۔ شاور کی آواز لگاتار تھی۔ نہ جانے کتنا بہت سارا وقت گزر گیا جب وہ دوبارہ اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر ٹک گیا۔ گیلے بال ماتھے پر گرے تھے اور رویا رویا چہرہ۔ اس چہرے پر رعونت نہیں تھی، کوئی پرت نہیں تھی، ایک سادہ چہرہ۔ چائے منگواؤں؟ اس کی آواز رونے سے بھاری تھی۔ مامون نے کوئی جواب نہ دیا، یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ارتکاز اتنا گہرا تھا کہ بشائر کو عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اور بشائر سجاد، تمہاری ہمراہی؟ اس نے یکدم ہی اسے مخاطب کیا۔ کسی بھی انسان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا فخر ہوتی۔ تم اتنی باوقار اور مکمل عورت تھیں، میں پہلی نگاہ میں تم سے متاثر ہوا تھا۔ تمہاری ہمت، لہجہ اور آواز کا اتار چڑھاؤ، ذہین آنکھیں، تم کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی۔ وہ کہیں دور کھویا شاید اس پل کو دہرا رہا تھا جب اس نے بشائر کو دیکھا تھا۔ اور میرا بھی ہو جاتی اگر ادینہ نہ ہوتی۔ بشائر نے پہلو بدلا۔ وہ تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، کسی بھی لحاظ سے۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، سطحی، نخریلی، ظاہر پر جان دینے والی، ایک انٹر پاس لڑکی۔ مگر اس کا کیا کروں بشائر کہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی، ساری دنیا سے زیادہ۔ مجھے اس کی موجودگی میں کبھی کوئی عورت بھلی لگی ہی نہیں۔ بس دل تھا نا، ایک بار ٹک گیا تو ٹک گیا۔ اور اسے چھوڑنے کا فیصلہ زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا، اور فیصلے پر کاربند رہنے کے لیے، اس کی ہر امید کو توڑنے کے لیے مجھے فوری طور پر اس کو خود سے بددل کرنے، مایوس کرنے کے لیے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ اور اسے ہی کیا، خود اپنے آپ کو بھی پکا رکھنے کے لیے، کہیں میرا ہی دل دغا نہ دے جائے۔ میں نے جھٹ تمہارا نام لے دیا، تم فوری طور پر دستیاب تھی نا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ بشائر کا دل جیسے کسی نے کانٹوں کی راہ گزر پر ڈال دیا۔ تو آج یہ انکشاف بھی ہو گیا کہ تم نے بشائر سے شادی کیوں کی۔ مجھے ادینہ کو مایوس کرنا تھا،
وہ مجھ پر اتنا حق رکھتی تھی کہ اگر ایک بار، فقط ایک بار آنسو بھری آنکھوں سے آ کر میرے سامنے کھڑی بھی ہو جاتی تو میرے پائے ثبات میں لغزش آ جاتی۔ میں اس آزمائش بھرے بے بس پل سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ تم بہترین تھیں ہر لحاظ سے، تمہاری ذہانت، تمہارا شخصیت کا وقار، ٹھہراؤ، نظم۔ میں نے ایک بار ادینہ ہی سے کہا تھا، بھلے شان نے وہاں کینیڈا میں بشائر کو نہیں دیکھا، مگر وہ خوش قسمت ہے کہ اسے اتنی شاندار لڑکی مل رہی ہے۔ اور سچ کہتا ہوں، دل میں ادینہ کی نقب زنی نہ ہوتی تو میں بسد احترام دیدہ و دل وا کیے تمہارے لیے حامی بھر لیتا، فخر کرتا۔ تم جیسی لڑکی کو پا لینا ساری زندگی کی خوشی جیسا تھا۔ بشائر کو پتہ ہی نہ لگا، نہ جانے کب سے آنسوؤں کا ایک ریلا گالوں کو گزرگاہ بنا گیا۔ تمہارا اس کا موازنہ کرتا ہوں تو تم اور وہ، تو خود پر حیران ہوتا ہوں، اور حیرانی تو یہ بھی ہے کہ میں آج بھی اس کی جانب ملتفت ہوتا ہوں۔ میں تمہیں اذیت دے رہا ہوں جانتا ہوں، مگر یہ دل آج بھی ملال میں جیتا ہے اور پچھتاووں کی مار سہتا ہے کہ اے کاش آپ اسے اپنا لیں مامون، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ مامون نے جیسے سنا نہیں، وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ تمہاری ہمراہی فخر تھی، قابل تعریف۔ میں نے تمہارے ساتھ زندگی کا آغاز ایمانداری سے کیا تھا، بس دل کا ایک کونا تمہارے لیے نہ کھولا، اسے مقفل کر کے چابی کہیں دور پھینک دی کہ نہ تم کبھی جھانک سکو اور نہ میں جھانک پاؤں۔ نانا جان نے اور بعد میں نانوں نے بھی کہہ دیا کہ میں ادھر نہ آیا کروں، یا کم از کم ادینہ کی موجودگی میں۔ میں ادینہ کو بھولا تو خیر کبھی نہیں، مگر بہل ضرور گیا۔ اور پھر اون کے آنے کی خبر، تب مجھے احساس ہوا کہ سب کچھ یوں ہی کا قصہ تھا، محبت، دل لگاؤ۔ مجھے تو بس جیسے ایک وقت کا انتظار تھا، ہم ایک دوسرے کے قریب ہو رہے تھے، اون کے بعد اور زیادہ قریب۔ مجھے تم سے محبت ہونے لگی تھی، مجھے تم پر فخر ہونے لگا تھا، اون کے بعد اور زیادہ۔ اور اون کی بیماری کے بعد تو میں حیران ہی رہ گیا۔ تم تو بالکل میری ماں جیسی تھی، اولاد سے محبت کرنے والی۔ میرے بہت سے رویوں کے پیچھے وجوہات تھیں بشائر۔ میری ماں اجڑے پجڑے حلیے کی ہراساں عورت تھیں، وہ بیٹے کے پیچھے بدحالوں میں گھومتی رہتی تھیں، سب کی لان تان سنتی۔ میں نے کبھی انہیں مکمل خوبصورت لباس میں نہیں دیکھا، الٹے پلٹے کپڑے، ان کے جسم سے بو آ جاتی تھی، پھر سب لوگ انہیں باتیں سناتے۔ مجھے ادینہ کا بناؤ سنگھار بہت بھاتا تھا، کسی بھی اجڑے حال کی عورت کو دیکھ کر آج بھی میری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ مجھے وہم ہو گیا تھا جو عورت زندگی کی دلچسپیوں سے منہ موڑ لیتی ہے، ایک روز اس سے زندگی بھی منہ موڑ لیتی ہے۔ میرے باپ نے ان سے نفرت کرنا شروع کر دی تھی، وہ ان کے لیے فقط باعث شرمندگی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت عورت تھیں کہ میں نے اتنا حسن کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر تمہیں پتہ ہے، ان کے مرنے کے بعد میرے والد کی زندگی سنور گئی گویا۔ انہیں چلبلی سجی بنی شوخ بیوی مل گئی، ان کی نئی لائف شروع ہو گئی۔ میں ڈرتا تھا بشائر، کہیں میں تم سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤں، جیسے ادینہ کے بعد تمہیں بھی کھونا میرے لیے۔ شدید ضبط کے باعث اس کی کنپٹی کی رگ پھول رہی تھی، جبڑے بھینچے تھے۔ مجھے ادینہ سے، میں تو آج تک اس بات کو تسلیم نہ کر سکا کہ میں اسے کھو چکا ہوں، وہ میری کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ اسے اپنا سکتے ہیں مامون، اس نے اپنا گلا صاف کیا، اور ذہن و دل بھی، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا۔ مامون نے چونک کر اس کی صورت دیکھی، اس کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آ رکی، وہ جیسے اس پل کسی بڑے اذیت بھرے کچوکے لگاتے خیال کو جھیل رہا تھا۔ خاموشی کا ایک بھید بھرا پل آن رکا۔ مجھے اسے اپنانا ہوتا تو چھوڑتا ہی کیوں؟ آپ اسے اپنا سکتے ہیں، میں بقائے میں ہوش و حواس برضا و رغبت اجازت دے رہی ہوں، وہ زور دے کر بولی۔ کوئی تو بامراد رہے، کوئی تو دل بھر کے خوش ہو۔ میں اسے نہیں اپنا سکتا بشائر، کبھی بھی، وہ کرسی کی ہتھی پر ہاتھ مار کر بولا۔ کیوں نہیں اپنا سکتے؟
جس شے سے بھاگ رہے تھے، جس کی پلاننگ کی تھی، جس سے بچنا چاہتے تھے، مجھ سے شادی کے بعد بھی آپ کو وہی تو ملا نا؟ وہ ذرا سا اونچا بولی، ایک اون جیسا بچہ۔ میں نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، وہ اتنی زور سے بولا کہ وہ تھرا اٹھی۔ ہاں، مگر یہ سوچا ضرور تھا کہ ہمارے ہاں صحت مند اولاد جنم لے گی، مگر ادینہ کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ اس سے شادی کی صورت بچے ایسے پیدا ہوں گے۔ میں نے اسے اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ اولاد کے اس دکھ کو کبھی برداشت نہ کر سکے گی۔ میں نے اپنی ماں کو اس غم میں روتے، گھلتے اور مرتے دیکھا تھا۔ اسے بچے بہت پسند تھے۔ وہ اس پر کبھی راضی نہ ہوتی کہ ہم بس میاں بیوی بن کر رہیں۔ میں نے ادینہ سے سچی محبت کی تھی۔ میں نے اسے تھوڑا غم دے کر بہت بڑے غم سے بچانے کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا، راستہ بدل لیا تھا۔ اس نے بالآخر کہہ دیا اصل سچ۔ مامون؟ بشائر ششدر رہ گئی۔ حیرت انگیز انکشاف نے اس کے نقش بگاڑ دیے تھے۔ آسمان سا ٹوٹا تھا سر پر۔ تو ابھی آپ آدھا سچ کیوں بول کر آئے؟ اسے پوری بات بتاتے نا؟ وہ بمشکل بولی۔ وہ آپ سے نفرت کرے گی، آپ کو الزام، اس کے لیے اتنا ہی سچ ضروری تھا، مزید ایک لفظ بھی نہیں بشائر۔ میرا پورا سچ اس کے آگے کے روشن راستے کو تاریکی میں بدل دے گا۔ کون سا روشن راستہ؟ اس نے عجلت میں بات کاٹی۔ بخت شاہ، مامون نے دھماکہ کیا۔ تو آپ جانتے ہیں؟ وہ بھونچکی رہ گئی۔ ہاں، ہمیشہ سے۔ ادینہ کو زندگی بھر اس ادھورے سچ کے ساتھ جینا ہوگا۔ وہ جتنی زیادہ مجھ سے نفرت کرے گی، اتنی ہی جلدی نئے راستے پر قدم بڑھائے گی۔ اسے متنفر ہی رہنے دو۔ میں اپنی خود غرضی اور دل کے ہاتھوں سے مزید بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ یہ طے ہے کہ مجھے اسے نہیں اپنانا تھا، بلکہ وہ میرے لیے تھی ہی نہیں۔ اور پورا سچ یہ بھی ہے کہ تم ہو، اور مجھے تم سے بھی محبت ہو چکی ہے۔ اتنی نہیں، مگر پھر بھی۔ بشائر کے ہونٹ لرزنے لگے۔ وہ سن رہ گئی۔ زندگی میں ایسا موڑ؟ اپنے اپنے خول میں اپنے حساب سے جیتے ایک دوسرے سے انجان لوگ، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے دو اجنبی۔ اس نے اس شخص سے بہت محبت کی تھی اور نفرت نہ کرنے پر اپنے دل کو مجبور پایا تھا۔ وہ اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، آدھی ادھوری ہی صحیح، مگر تھی تو۔ صبح وہ قابل نفرت لگ رہا تھا اور اب قابل رحم۔ ہاں، اب اسے اس پر ترس آ رہا تھا۔ اس کے دکھوں پر رونے کی خواہش بے حال کر رہی تھی۔ اور اگر آج یہ پل نہ آتا تو کیا وہ باقی کی ساری زندگی بھی ایک دوسرے کی سچائی سے انجان رہ کر گزار دیتے؟ اس شخص کا ایک ایک روپ، رویہ ایک کے بعد ایک آنکھوں سے گزرنے لگا۔ کیسے گزارے یہ ماہ و سال؟ لباس سے جسم جیسی قربت رکھنے والا یہ رشتہ، اور وہ جان نہ سکی کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے اور اسے کھونے سے ڈرتا ہے، اور وہ جان نہ سکا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی۔ ہمیشہ سے کس بندھن کو جی رہے تھے وہ دونوں؟ لا علمی، بدگمانی، خیال، کیا کیا تھا اس رشتے میں؟ پتہ ہے، میں سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی گیا تھا۔ اس نے بشائر کی سماعت پر بم پھوڑا۔ میں آج تک اپنے اور اون کے رشتے کو سمجھ نہیں سکا۔ میں نے بہت سوچا، مگر خدا کی قسم میں نے کبھی اس سے نفرت نہیں کی، لیکن میں ہمیشہ ڈرتا رہا کہ کہیں۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ میں اس سے نفرت کرنے نہ لگ جاؤں۔ سب کہتے تھے میں ابصار احمد جیسا ہوں، لیکن میں ان جیسا بننا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے خیال آتا تھا اسے سامنے دیکھ کر کہ میں بھی کہیں اپنے باپ کی طرح اس سے گھن نہ کھا جاؤں، اس سے اکتا جاؤں، یا میں بھی اسے کسی روز گاڑی میں ڈال کے کہیں دور پھینک نہ آؤں۔ اور اس کا تو پھر کوئی بھائی بھی نہیں جو اسے ڈھونڈنے جائے گا۔ لیکن بھائی ہونے کی کیا بات؟ مونس کا تو بھائی تھا نا، مامون ابصار، وہ بھی اسے ڈھونڈ نہ پایا۔ اس نے بچوں کی سی بےتابی سے بشائر کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا بشائر، ہر جگہ، ہر شہر، سب وسائل خرچ کیے، مگر وہ، میں نے امی سے کہا تھا میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا، لیکن میں نہیں ڈھونڈ سکا۔ میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ میں نے اسے کھو دیا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں مایوسی، تکلیف، شرمندگی، ناکامی کی ایسی دل خراش تحریر تھی کہ پڑھنے والی ہر آنکھ نم ہو جائے۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح بشائر سے جواب کا متمنی تھا۔
کتنے شکوے تھے، کتنے ارمان، کتنے سوال اور کتنے حساب نکلتے تھے اس بے درد شخص کی طرف، مگر انہیں اپنے رشتے کی نئی شروعات رکھنی تھی، ایسا آغاز جس میں وہ ایک دوسرے کے غمگسار ہوں، باقی سب بعد میں۔ بشائر نے آنسوؤں کو بہنے سے روکا، وہ اس کا ہاتھ تھامے تھامے کھڑی ہو گئی۔ آئیں میرے ساتھ۔ وہ چونکا مگر ہاتھ کھینچنے پر کھڑا ہو گیا۔ کہاں؟ آپ آئیں تو۔ وہ کمرے سے نکل پڑی۔ وہ کسی ٹرانس میں پیچھے کھینچا ہوا چلا جاتا تھا۔ وہ دونوں ننگے پیر تھے۔ آن کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ مامون کو دیکھ کر مسکرائی، مگر مامون کی آنکھوں میں خوفزدگی بڑھ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ بشائر نے اپنی گرفت سخت کی۔ بشائر میں اندر نہیں جا سکتا، وہ بے بس لہجے میں بولا۔ ہمارے گھر کے اس کمرے میں زنجیروں میں گنجے سر کا ایک بچہ تھا، وہاں بو تھی، وہ بہت خوفناک آواز میں رویا کرتا تھا، وہ بھوکا تھا، اس کمرے میں گندگی تھی اور اندھیرا سیاہ۔ مامون شدید خوفزدہ لگ رہا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر بآواز رو دیا۔ بشائر کا دل پھٹ جانے کو تھا، مگر بس یہی ایک پل تھا، ایک آغاز کا، یقین دہانی کا، ایک نئے رشتے کا۔ قابل رحم نظر آتا یہ شخص، اس کا دل رو رہا تھا۔ ہاں وہ ایسے کمرے میں رہتا تھا، مگر جب میں اسے لے کر آئی نا تو میں نے اسے اپنے طریقے سے رکھا۔ آپ آئیں نا اندر۔ اس نے نوب گھما دی۔ شام ڈھل چکی تھی، کمرے کی روشنیاں جل رہی تھیں، ہلکے نیلے، پیلے، جامنی اور سفید رنگ کے در و دیوار میں تازگی اور پاکیزگی تھی۔ ایئر فریشنر کی بھینی خوشبو نے ماحول معطر کر رکھا تھا، مگر پھر بھی تازہ گلابوں کے گلدستے سے پھوٹتی خوشبو نمایاں تھی۔ آن بیڈ پر نہیں تھا، وہ دیوار گیر ایکویریم کے ساتھ ویل چیئر جوڑ کر بیٹھا تھا۔ اس کا ہاتھ شیشے سے چپکا تھا اور ایکویریم کے اندر سے گہرے سیاہ اور مرون رنگ کے امتزاج کی چھوٹے سائز کی خوبصورت مچھلیاں جیسے ہاتھ کو چوم رہی تھیں۔ پورا جھنڈ ہاتھ کے گرد اکٹھا تھا۔ ہولے ہولے منہ کھول کر سانس نکالتی، دم کو ہلاتی مچھلیاں۔ آن بہت پرسکون تھا، وہ گرد و پیش سے بیگانہ مچھلیوں پر ٹکٹکی باندھے بیٹھا تھا، سفید ٹی شرٹ پر بلو لمبی نیکر۔ مامون کے لباس کا بھی یہی امتزاج تھا۔ آن کے بے حد سلکی بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ وہ گھٹنے موڑ کر آن کی ویل چیئر کے سامنے بیٹھ گئی۔ مامون کا ہاتھ ابھی تک ہاتھ میں تھا، اسے تقلید کرنا پڑی۔ یہ، اس نے آن کا ہاتھ مامون کے ہاتھ میں دیا۔ یہ مونس، اس نے بتایا۔ مگر یہ تو آن ہے۔ وہ ارد گرد سے بیگانہ تندرست بچے کو حیرانی سے دیکھنے لگا تھا۔ آن نہیں، مونس، یہ مونس ہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں تھا، وہ تو بہت کمزور تھا، بہت گندا سندا شور کرتا۔ مامون کسی ٹرانس میں تھا۔ ہاں ایسا ہی تھا، مگر جب مجھے ملا تو میں نے اسے ایسا کر دیا۔ وہ مسکرائی۔ تمہیں کہاں ملا؟ جبکہ میں نے تو ہر جگہ۔ آپ کی طلب سچی تھی نا مامون، اسے تو فرشتے کہیں اوپر لے گئے، لیکن آپ کے لیے اسے دے گئے۔ تمہیں کیوں؟ ڈھونڈ تو میں رہا تھا، اور یہ تو آن ہے، وہ مونس تھا۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا، بحث پر اتر آیا۔ فرشتوں کو بھی لگا آپ ابصار احمد ہیں، اور میں انہیں شاید مریم لگی ہوں گی۔ فرشتے بیٹا ہمیشہ مریم ہی کو دے کر جاتے ہیں نا مامون۔ اس کا دل تشکر کے جذبات سے لبریز تھا، اس نے بہت گہری بات کہی۔ لیکن میں ابصار احمد نہیں تھا۔ مامون اپنے ٹرانس سے ابھرا، وہ جیسے کہیں اور پہنچا ہوا تھا، جھٹکا کھا کر چونکا۔ وہ بغور آن کو دیکھ رہا تھا، بے یقینی سے۔ مامون، آپ ابصار احمد سے نفرت نہ کریں، ان حالات پر غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ وہ بھی غلط نہیں تھے، بس انہیں حالات کو ہینڈل کرنا نہ آیا، انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی۔ لیکن آپ ابصار احمد نہیں ہیں، آپ مامون ہیں، اور یہ آن، میں بشائر، ہم بہت الگ ہیں پچھلوں سے۔ اس نے اپنا گال آن کے گھٹنے پر ٹکائے ہوئے سکون آمیز انداز میں آنکھیں موندیں۔ آن کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، بشائر کی بھی۔ اسے اس کمرے میں آ کر ہمیشہ سکون بھری نیند گھیر لیا کرتی تھی۔
مامون نے بے یقینی کے عالم میں اس کے چہرے کی طمانینت دیکھی۔ عجیب بات تھی، اس کے بے چین دل کو قرار سا مل رہا تھا، ناقابل فہم سا سکون۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، اللہ نے اگر ہمیں ایک اور بیٹا دیا تو اس کا نام ہم مونس رکھ لیں گے۔ وہ نیند کی وادیوں میں کھونے والی تھی۔ تھکاوٹ صبح سے اب تک کی تھی یا 8 سالوں کی؟ مامون بری طرح چونکا۔ وہ بشائر کی طلب سے واقف تھا، ایک اور بچہ، اور اگر وہ بھی ایسا نکلا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ بشائر نے نیند سے بوجھل پلکیں چونک کر اٹھائیں۔ وہ مامون کے چہرے پر پھیلی سراسیمگی دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ مامون کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس نے اس کے زانو پر ہاتھ رکھا، تسلی آمیز انداز میں تھپکا۔ تو کیا ہوا؟ ہماری اولاد ہوگا؟ اس کے جملے میں بشاشت تھی، مگر آنکھوں میں نمی سی چمکی۔ اس نے اس بار بے فکری سے آنکھیں موندی تھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ زیر لب بولی، اور اللہ بندے سے اتنے ہی کامل یقین اور بے فکری کا خواہاں ہوتا ہے۔ فیصلے کا اختیار اللہ کو سونپ دیا جائے تو اتنی ہی آسودگی ملتی ہے جتنی اس وقت بشائر کے چہرے پر تھی۔ مامون نے رشک سے اسے دیکھا۔ بعض باتیں دیر سے سمجھ میں آتی ہیں، مگر دعا مانگنی چاہیے کہ سمجھ میں آ جائیں۔ دنیا میں 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں، کچھ وہ جو اللہ پر توکل کر کے زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ وہ جو خدشات میں گھرے رہتے ہیں۔ گزر دونوں کی جاتی ہے، مگر توکل کرنے والے کی روح و قلب اتنا ہلکا اور بے وزن ہوتا ہے جیسے ٹھہرے پانی کے سینے کے اوپر تیرتا پر۔